الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتسفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم جس جگہ پر تشریف رکھتے ہیں، ابھی یہاں کا ایک مختصر خاکہ مہمان کے سامنے پیش کر دوں. ابھی ہم جس مدرسے میں ان طلباء کے سامنے یا ان طلباء کی خدمت جو امت کی خدمت ہے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کی بنیاد اصل 1951 میں ڈالی گئی تھی، لیکن اس وقت ایک محض مکتب کا یہ کردار ادا کرنے والا ادارہ تھا. اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا، یہاں تک کہ سن 1975 میں اس کے جو شروع میں دارالسنہ نام سے موسوم کیا گیا تھا، اس کی تبدیلی کے ساتھ مدرسہ سلفیہ نام رکھا گیا، اور پھر وہاں سے مدرسے کے لیے ایک نیا قدم آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن یہ 2014 کے آخری وقت تک، جب 2014 سن اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، سانسیں سرد ہو چکی تھیں، اس وقت تک ابھی جو یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے اس کی محض 2 لائبریری اور 1 روم ہی تک محدود تھا، یعنی 3 کمرے ہی پر یہ اس وقت تک مکتب نما ہی مدرسہ تھا. لیکن اس کے بعد 2014 میں جب ہمارے اس مدرسے کے ابھی نہایت ہی مخلص اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز کرے شیخ عبدالحمید الفیضی حفظہ اللہ کے قدم پڑے، اور وہاں سے اس ادارے نے ایک نئی کروٹ لی، لوگوں کو ایک نئی کرن نظر آنے لگی، لوگوں کی جو طاقتیں تھیں وہ اب یکجا ہونے لگیں، لوگوں ہی کے مال دولت ان کی افکار ایک جگہ پر جمع کیے جانے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سال گزرتے ہی، ابھی جیسے 2014 گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شیخ کی خدمت میں شیخ کے کام میں برکت دی، اور یہ پورا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جو شگوف اول ابھی جامعہ اسلامیہ بالمدینہ المنورہ سے معادلے کے بعد ابھی یہ طلبہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ شیخ کی عمر دراز کرے اور امت کے لیے مزید کام لے. ابھی جو مدرسے کے شعبہ جات ہیں ان میں نمایاں طور پر شعبہ تحفیظ، نظامی تعلیم، ابتدائیہ تا فضیلت، نرسری اسکول، اور عصری تقاضوں کے لیے ان کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے، تاکہ ہر طلبہ یا جن کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ الگ اور مختلف طبیعتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ امام مالک نے کہا تھا ان اللہ قسم الافعال بین العباد کما قسم الارزاق بینہم. اس کے تحت بہت سارے طلباء کالجز اور دوسرے جگہوں پر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جامعہ کی جانب سے خاص سہولیت مہیا ہے. یہاں کی جو زبان ہے وہ بنگلہ زبان ہے، تعلیم بھی بنگلہ زبان میں دی جاتی ہے. طالبات کے لیے اگرچہ ابھی مکمل انتظام نہ ہو سکا ہے، لیکن جو طالبات ابھی اس خطے سے علمی تشنگی کے لیے یہاں آتی ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص مختصر سا شعبہ مختص ہے جس میں وہ اپنی علمی تشنگی بجھاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں یا کسی بھی مدرسے میں کوئی بھی طالب جاتا ہے اور طالب کا جو ہدف یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس سے جہالت کو دور کیا جائے اور اس علم کو عوام تک پہنچایا جائے، اس کے لیے شعبہ دعویٰ جو کسی قلم کاغذ میں تو یہ مکتوب نہیں ہے، لیکن عملی میدان میں یہاں کے اساتذہ
और जो यहाँ के फ़आल शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हमीद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं, उनकी सरकर्दगी में तकरीबन इस ज़िले में 88 जमातों में 88 गांव और इससे बाहर दूसरे खित्तों में भी दावती काम तकरीबन हर रात इसके लिए प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं। वक्तन फ़वक्तन रिफाही उमूर के लिए, रिफाही काम के लिए भी ये इदारा जाना जाता है, जैसे सर्दी का मौसम और मुख्तस इस तरह के जब मौक़े हाथ आते हैं उस मौके पर भी। इस इदारे के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसका हदफ ये है कि उमूमी तौर पर हर एक ने जो एक लंबा ज़माना तालीमी दौर में गुजारा है उसमें जिन कमी खामी का एहसास किया गया है उनको कम से कम किया जाए। जो उमूमी तौर पर तलबा को मुश्किलात अपने दौर में आई हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारान उसके लिए हमेशा ये सोचते हैं कि वह मुश्किलात हमारे तलबा में ना हों। उसके लिए उमूमी तौर पर सबसे पहला जो कदम है कि तलबा मदारिस में दीनी उलूम के साथ अक्सर दीनी किताबें अरबी ज़ुबान में पढ़ते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान उनकी मजबूत नहीं हो पाती। इसके लिए भी वक्त मुतय्यन किया गया है कि तलबा ज़ुबान से अरबी बोलें, अरबी तकल्लुम हो, इसके लिए भी ख़ास ध्यान दिया गया है। यह मदरसे का खाका जिसमें अभी बंगला और अरबी शोबे में जो असातिज़ाए किराम हैं उनकी मुकम्मल तादाद 40 से तजावुज़ है और तलबा अभी जो हमारे सामने मौजूद हैं ये सिर्फ इसी मदरसे के, और यहाँ अगर नर्सरी के तलबा को शामिल कर लिया जाए तो 550 तलबा की तादाद बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मज़ीद हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों से और काम ले ताकि हम इखलास के साथ उम्मत के लिए कुछ कर सकें। अभी जो हमारे सामने मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं उनके बारे में आप मुख्तसर जान लें। ये कौन है? ये हमारे सामने जो तशरीफ़ रखते हैं ये शेख फ़ारूक अब्दुल्ला बिन मौलाना मोहम्मद अशरफुल हक़ हैं। सूबे झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। नारायणपुरी गांव का नाम है, उसी की तरफ मंसूब शेख की शोहरत है फ़ारूक अब्दुल्ला नारायणपुरी। शेख ने इब्तिदाई मरहले में माहद अबू बकर सिद्दीक़ में 4 साल का ज़माना गुजारा। उसके बाद दारुल हदीस अथरिया उसके अंदर 2 साल, उसके बाद अब्दुल्लापुर में 1 साल, फैज़ आम में 5 साल और फिर उसके बाद दरियाबाद में 1 साल से कुछ कम का ज़माना। और उसके बाद शेख का सिलसिला शुरू होता है जामिया इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा में, जो एक ताबनाक शानदार ज़िंदगी है। वहाँ शेख 2008 से 2023 तक न सिर्फ अपनी तालीम बल्कि लोगों के लिए भी, लोगों की तदरीस के लिए, तलबा की तदरीस के लिए भी शेख को वहाँ मौका मिलता है। वहाँ एक लंबा ज़माना गुजारते हैं। तदरीस के लिए शेख ने आगाज़ जामिअतुल इमाम अल बुखारी से आगाज़ किया था, वहाँ तकरीबन 1.5 महीने, और फिर वहाँ से जाने के बाद शेख जामिया इस्लामिया पहुँचते हैं। वहाँ पर शेख ने माहद में तकरीबन 5.5 साल ज़िंदगी गुजारी वहाँ के तलबा के साथ, और फिर कुल्लियतुद दावा में बुलूगुल मराम, और फिर कुल्लियतुल हदीस में सुनन अबी दाऊद और अल मुहर्रर। इन 2 अहम हदीस की किताबों को शेख को पढ़ाने का मौका मिलता है। शेख के आम लोगों की ज़िंदगी नहीं गुजारी, एक मिसाली तालिब की ज़िंदगी गुजारी। शेख ने अपना पूरा वक्त और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मेहनत की वजह से शेख को नवाजा और शेख आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। लोगों ने अलग रास्ते चुने, लोग भटक गए। आलमीन का शेख पर बहुत बड़ा फजल रहा कि शेख ने इल्म ही को जिस मौजूद इस मुख्तसर सी तकरीम के बाद बड़े अदब व एहतराम के साथ फजीलतुल शेख को दावत स्टेज दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं। বোঝেন, বাংলা বলতেও পারেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় ঘোড়ারা সালাফিয়াতে দাঁড়িয়ে যে বক্তব্যটা হবে সেই বক্তব্যে শুধু আমরা কয়জন কেন উপকৃত হব, যাতে অনেক মানুষ উপকৃত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ শেষে সংক্ষিপ্ত আমরা আপনাদেরকে বলে দেব বা শায়েখই বলে দেবেন ইনশাআল্লাহ। সব কিছু শায়েখ তৌহিদ আলম মাদানী এর কাছে শুধু এতটুকুই রিকোয়েস্ট করছি, অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এখনো আমাদের মধ্যে আছে, তবে আমরা চেষ্টা করছি, যদি আপনাদের সুপরামর্শ, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের সঙ্গে থাকে
তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এগিয়ে যেতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী। প্রয়োজনে কিছু না হলেও শেখ আব্দুর রহমান লুৎফুল হক হাফেজাহুল্লাহ, শেখ আরিফুল ইসলাম মাদানী, শেখ হাসানুল বান্না সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাসে একটা প্রোগ্রামও দাওরা জামাতের ছাত্ররা তারা অনলাইন করে। তো এমন কোনো বিষয়ে যদি ওয়ার্কশপও করা যায়, মাসে যদি একটাও আপনার মানে সোশ্যাল মানে আমরা নেটের মাধ্যমে আর কি এক কথা গুগল মিটের মাধ্যমে করতে পারি ক্লাস স্বরূপ, বা কোনো দিন কোনো প্রোগ্রাম আমরা বড় একটা এলইডি লাগিয়ে দিয়ে একটা মহাজেরাত করে বাচ্চাদেরকে আপনি প্রশ্ন করলেন, সে বিষয়ে যদি বাচ্চারা উপকৃত হতে পারে, একটা যদি তাল্লুকাত আপনার সঙ্গে আমাদের থাকে, তাহলে আমরা আরও প্রেরণা পাবো, আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারবো। তো এটা আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি মাত্র, আপনি একটু এটা মাথায় রাখবেন। এখন আর দেরি না করে আমি ফজিলাতুল দক্তর শেখ ফারুক আবদুল্লাহ নারায়ণপুরি ফাইজি আল মাদানী হাফেজাউল্লাহকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दरीन मजलिस, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामी भाइयों, तलबा, शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की सरगर्मियाँ देखकर, यहाँ के तलबा से मिलकर, असातिज़ा जो पहले के ज़माने में मौजूद नहीं थे आज हमारे सामने बिल्कुल भी एकदम सामने खड़े हैं। आज ये इंटरनेट का दौर है, आज ये सोशल मीडिया का दौर है। जिन गुनाहों के करने के लिए किसी ज़माने में लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती थी, आज वो सिर्फ एक उंगली के क्लिक के सहारे हमारे सामने हाजिर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ऐसे दौर में एक इंसान अपने दीन पर साबित कदम कैसे रहे, अपने ईमान को कैसे महफूज रखे, एक बहुत बड़ा सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने अपनी जिंदगी में ही इस तरह के फितनों के बारे में आगाही कर दी थी कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता जाएगा दुनिया के अंदर फितने रोनमा होते रहेंगे, फितनों की कसरत होगी, यहाँ तक कि इस कदर फितने बढ़ जाएंगे, इस कदर फितने बढ़ जाएंगे कि हक़ बिल्कुल भी बसा औकात इतना बारीक हो जाएगा कि उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल याद करें। ये हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, जिनके बारे में मारूफ है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों के बारे में सवाल किया करते थे, शर के मुताल्लिक सवाल किया करते थे। खुद कहते हैं कि दूसरे सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से खैर के मुताल्लिक सवाल करते, लेकिन मैं शर के मुताल्लिक सवाल करता कि कहीं वो शर मुझे लाहिक ना हो जाए, कहीं फितने के अंदर मैं खुद मुब्तला ना हो जाऊं। ये सहाबी रसूल हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों के सामने मिसाल देकर समझाते हुए कहते हैं, उन्होंने 2 पत्थर लिया और अपने शागिर्दों से कहा कि इन 2 पत्थरों के दरमियान क्या तुम्हें कोई रोशनी नजर आ रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक हल्की सी मध्यम सी टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि 2 पत्थरों को अगर रखा जाए एक के ऊपर दूसरे पत्थर को, तो दोनों पत्थरों के दरमियान जो हल्की सी सुराख बनेगी वहां पर हल्की सी रोशनी दिखाई देगी। तो उनके शागिर्दों ने कहा कि हमें हल्की सी मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा
کہ سنت اور حق کی مثال اسی روشنی کی طرح ہو جائے گی، انتہائی کمزور روشنی کی طرح، ٹمٹماتی ہوئی مدھم روشنی کی طرح. اور فتنوں کا بول بالا اس قدر ہوگا کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ آج ایک سنت کو چھوڑ دیا گیا. بدعت کو لوگ سنت سمجھنے لگیں گے، اہل بدعت کو اہل سنت سمجھا جانے لگے گا. اس قدر فتنوں کا بول بالا ہوگا. بہت سارے فتنے ظاہر ہو چکے، بہت سارے فتنے اب ظاہر ہو چکے ہیں ہمارے اس دور میں، اور بہت سارے فتنے سلف صالحین کے زمانے میں ظاہر ہو چکے، بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی فتنوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا. خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، تقدیر کے انکار کا فتنہ، خصوصاً یہ 3 فتنے ایسے تھے جو صحابہ اکرام کی زندگی میں ظاہر ہو چکے تھے. ابھی صحابہ اکرام باحیات ہیں اور یہ فتنے ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے. زمانہ گزرتے گیا، خلق قرآن کا فتنہ آیا، اللہ رب العالمین کی صفات کے انکار کا فتنہ آیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں امام بخاری، امام مسلم اور اسحاق ابن راہویہ اور دوسرے محدثین جو اس دور میں تھے، اس زمانے میں اس قدر یہ فتنہ اٹھا، اس قدر اتنا بڑا فتنہ ہوا کہ چند ہی علماء اکرام تھے جو ثابت قدم رہ سکے اور ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اعلان کرتے رہے. تو یہ فتنے روزانہ ظاہر ہو رہے ہیں، نئی نئی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں. ہر آنے والا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گزشتہ دن سے برا ہونے والا ہے. یہ علل عموم یہی حکم ہے کہ گزشتہ زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے، اور آنے والا زمانہ گزشتہ زمانے سے زیادہ فتنوں کا شکار ہونے والا ہے. یہاں تک کہ اس طرح ہوتے ہوتے آخری زمانے میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امتی کو آگاہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں ہم ہر فرض نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے اس فتنے کے متعلق پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ. فتنے بے شمار ہیں. اگر ان فتنوں کو ہم ان کو شمار کرنا چاہیں اور ان کی قسمیں طے کرنا چاہیں تو تقریباً 3 قسموں کے اندر ان تمام فتنوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. 1 نمبر پر ہے شبہات کا فتنہ، دوسرا ہے شہوت کا فتنہ، اور تیسرا ہے مصیبت اور آفت کا فتنہ. جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو ان 3 قسموں کے اندر تمام فتنوں کو جمع کر سکتے ہیں. شبہات کا فتنہ، شہوت کا فتنہ اور آفت و مصیبت کا فتنہ. شبہات کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ شبہات کے فتنے سے مراد ہے کہ بدعت اور بد عقیدگی کا فتنہ. ابھی جن فتنوں کا تذکرہ کیا گیا جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہو چکے تھے، یہ شبہات کے فتنے تھے جو دین کے نام پہ ظاہر ہوئے تھے. خوارج کا فتنہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اٹھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگاہ کیا تھا، تو غور کریں کہ یہ فتنہ کتنا بڑا تھا کہ آخر میں خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل تک اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل تک جا پہنچا. جو اس امت کے اندر سب سے افضل لوگ تھے صحابہ اکرام، اور ان میں سے بھی خلفائے راشدین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کو قتل کیا جا رہا ہے دین کے نام پر. قتل کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جائیں گے. اب غور کریں کہ کسی کے ذہن کے اندر
اتنا بڑا فتنہ بھی داخل ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کے خلاف تلوار نکالنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں اور ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنے ظاہر ہونا اسی وقت شروع ہو چکے تھے۔ یہ شبہات کے فتنے ہیں اور یہ شبہات کے فتنے سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان 3 فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ کون سا ہے؟ یہ شبہات کا فتنہ، دین کے نام پہ بدعت کو ایجاد کرنا اور ایسی چیز کو دین قرار دینا جو کہ حقیقت میں دین نہیں ہے۔ یہ فتنے ہر زمانے کے اندر بڑھتے ہی رہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب زمانہ آیا تو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، علماء اکرام کو پکڑ پکڑ کر اس کفریہ عقیدے کو ماننے پر مجبور کیا گیا اور ان سے امتحان لیا جانے لگا کہ آپ قرآن کریم کو مخلوق کہتے یا نہیں کہتے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے اور قرآن کریم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جس کے بارے میں یہ کیا عقیدہ لوگوں کے درمیان راسخ کرنا چاہتے تھے کہ قرآن کو مخلوق کہنے کا عقیدہ تم قبول کرو اور اعلان کرو کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کفریہ عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پر اور تلوار کی نوک پر لوگوں کو قبول کرواتے تھے، بلکہ حکومتی طور پر لوگوں کو اس فتنے کو اور اس کفریہ عقیدے کو قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ جو قبول نہ کرتا انہیں سزائیں دی جاتی، جیلوں کے اندر ڈالا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ بہت سارے علماء اکرام جان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی زبان سے اسے ظاہر کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھا، اور اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے ادا کرنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کلمہ کفر ادا کرنے پر مجبور کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے، اور دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حقیقت میں اس سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، لا يضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں ایسے علماء اکرام موجود ہیں جو لوگوں کو صحیح دین کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، گرچہ لوگوں کی طرف سے اور مختلف طریقوں سے انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فتنے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی آپ کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دونوں کی شروعات ہوتی ہے کس کتاب سے؟ فضیلت کے طلبہ بتائیں جی، فضیلت ثانی کے طلبہ بتائیں۔ صحیح بخاری کی پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ اس کے بعد دوسری کتاب کتاب الایمان۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان سے مقدمے کے بعد کتاب الایمان۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب و بدیل وحی صرف 1.5-2 صفحے کے اندر ہے، اصل جو کتاب ہے وہ کتاب الایمان ہی ہے جہاں سے کتاب کی شروعات ہوتی ہے۔ اب غور کریں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں اپنی صحیح کے اندر سب سے مفصل کتاب جس سے کتاب کی شروعات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کتاب الایمان سے، ایک بہت بڑے فتنے پر رد کرنے کے لیے، ایک بہت بڑے فتنے پر رد کرنے کے لیے۔ کون سا فتنہ تھا؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے کافر ہونے کا فتویٰ دینے کا فتنہ تھا۔ خوارج اور معتزلہ ایک گمراہ فرقہ اٹھا جس نے یہ بدعقیدگی اور یہ بدعت پھیلانا شروع کیا
کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اس طرح کے جو بھی فتنے ظاہر ہوئے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس طرح کے فتنے برپا کرنے والے صرف اپنی طرف سے ہی باتیں پیش کرتے تھے اور کتاب و سنت کا حوالہ نہیں دیتے تھے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کی آیتیں اور صحیح احادیث پڑھ کر لوگوں کو اپنے موقف کی طرف بلاتے تھے. صحیح بخاری کی احادیث پیش کرتے, صحیح مسلم کی احادیث, یعنی وہ جو احادیث پیش کرتے انہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. یہ حدیثیں صحیح ہوتی لیکن استدلال غلط ہوتا, اپنی منمانی تعویل کرتے. سلف صالحین نے, صحابہ اکرام, تابعین اعظام نے ان نصوص سے جو سمجھا تھا ان کا فہم اس سے میل نہیں کھاتا. یہ فہم سلف کو نہیں لیتے تھے, اپنی طرف سے ان نصوص کی تعویل کرتے تھے. چنانچہ کہتے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل کے طور پر بے شمار دلیلیں پیش کرتے تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے, زنا کرنا, چوری کرنا اور شراب پینا. اس حدیث کا ظاہری معنی کیا ہے کہ زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, شراب پینے والا مؤمن نہیں ہوتا. حدیث صحیح ہے, حدیث کی صحت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہتے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ زنا کرنے والا مؤمن نہیں ہوتا, چوری کرنے والا مؤمن نہیں ہوتا, شراب پینے والا مؤمن نہیں ہوتا. تو یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان ایمان سے خارج ہو رہا ہے. اس لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس طرح صحیح حدیثیں پیش کرتے اور صحیح حدیثوں کے ذریعے کیا کرتے؟ قرآن کی آیتیں پیش کرتے, صحیح حدیث پیش کرتے اور اپنی منمانی تعویل کرتے اور اپنی بدعت کو لوگوں کے درمیان اس طرح رائج کرتے, اس طرح اس کی نشر و اشاعت کرتے تھے. اسی کے بالمقابل ایک اور فتنہ کھڑا ہوا, مرجیہ کا فتنہ. یہ کیا کہتے تھے؟ اسی کے بالمقابل کہتے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں, اقرار کرنے کے بعد چاہے جو بھی گناہ کرتے رہیں اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ مومن ہی رہیں گے, آپ کو جنت ملے گی. آپ غور کریں کہ ایک گناہ کی بنا پر ایک شخص کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے, آپ کافر ہو گئے, آپ جہنمی ہو گئے. اور اسی گناہ کے کرنے کی بنا پر ایک دوسرا فرقہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, آپ جنتی ہیں. یہ دونوں کے دونوں فتنے ہیں, دونوں کے دونوں گمراہ فرقے ہیں. یہ بھی اپنے موقف کی تائید کے لیے قرآن و سنت سے ہی دلیل پیش کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اپنی جیب سے ہی کچھ کہتے تھے اور کتاب و سنت کی دلیلیں پیش نہیں کرتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس طرح کے نصوص سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے شرک کا ہو, چاہے کسی کا بھی ہو. گناہ گناہ ہے, اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے اقرار کر لیتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو, اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ, گرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. پھر پوچھا ابو ذر غفاری نے, کیا کہا کہ گرچہ وہ زنا کرے, گرچہ وہ چوری کرے تب بھی اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. تیسری مرتبہ جب کہا تو اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا اور کہا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اے ابو ذر اگر تمہیں یہ ناگوار گزرے اس کے باوجود اسے جنت کی خوشخبری سنا دو.
تو ابو ذر اس مجلس سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ کہتے ہوئے مجلس سے نکلے کہ اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، گرچہ مجھے یہ ناگوار گزرے، گرچہ مجھے ناخاک آلود ہو، لیکن اسے جنت کی خوشخبری سنانی ہے۔ سیم عمل زنا کی بنا پر، چوری کرنے کی بنا پر خوارج اور معتزلہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر کے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسی عمل کو پیش کر کے مرجیہ کیا کہتے تھے کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، جنت اس کے لیے گارنٹی ہے، اس کی ضمانت ہے، مضمون ہے اس کے لیے جنت۔ اب غور کریں کہ کیا یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ قرآن سے، صحیح احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور اس طرح کے فتنے پھیلاتے، اور یہ کیا کہتے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے صرف پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ آپ سنتے ہوں گے، وہ اسی طرح کی وعید کی حدیثوں کو پڑھیں گے کہ فلاں کام کرنے سے جنت حرام ہے، فلاں کام کرنے سے جنت حرام ہے، فلاں کام کرنے سے جنت حرام ہے، اور کہیں گے کہ میں صرف مترجم ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بات اللہ کے رسول کی ہے، میں صرف مترجم ہوں۔ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو وعید پر دلالت کرتی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس سے استدلال کرنا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص جہنمی ہے، بلکہ اس طرح سے کہنا کہ گرچہ وہ روزہ رکھے، نفلی روزے رکھے، گرچہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرائے، حج کرے ہر سال، نفلی عمرے کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ شخص جہنمی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ خوارج بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول کی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا سلف صالحین نے ان نصوص سے یہی سمجھا ہے؟ انہی افکار پر، انہی فتنوں پر رد کرنے کے لیے امام بخاری نے اور امام مسلم نے کتاب الایمان سے اپنی کتاب کی شروعات کی، اور بہت لمبی کتاب لکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سلف صالحین کے فہم سے ان پر رد کیا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے نے اتنا نقصان پہنچایا امت کو، اتنا نقصان پہنچایا کہ ایک شخص اپنے ہی مسلمان بھائی کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کرتا ہے، اس طرح کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر، یہاں تک کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بالتعیین کافر کہتا ہے اور کافروں جیسا معاملہ کرتا ہے۔ ایک ہے کسی سے کفر کا صادر ہونا، اور ایک ہے کہ کفر کا صدور ہونے کے بعد اس پر بالتعیین کفر کا حکم لگانا۔ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک صحابی کو کئی بار شراب پینے کے جرم میں لایا گیا پکڑ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دی، حد نافذ کیا اس پر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کی تم پر لعنت ہو، کتنی بار تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا، لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ لعنت بھیجنے کا کام جو اس صحابی نے کیا تھا، کیا غلطی کی تھی؟ خود اللہ کے رسول نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جب ایک شرابی کو لایا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ غلطی ان کی یہیں پر ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ایک عام حکم بیان کیا تھا کہ شراب پینے والے پر لعنت ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس عام حکم کو ایک خاص شخص پر نافذ کر دیا، چسپا کر دیا۔ اور کسی خاص شخص پر کسی حکم کو نافذ کرنے کے لیے شریعت کے اندر اصول و ضابطے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی سے کسی گناہ کا صدور ہو تو اس بنا پر اسے گناہگار ہی کہا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے تو اس کے باوجود اسے گناہگار ہی کہا جائے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبے کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین بندے کے توبے سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مثال پیش کی، وہ سواری والی کہ جب اسے دوبارہ واپس اپنی سواری ملتی ہے ساز و سامان کے بعد، جسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، تو کیا کہتا ہے خوشی کے مارے، اللہم انت عبدی وانا ربک،
کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اگر کوئی شخص یہ جملہ اپنی زبان سے ہوش و حواس میں کہے، کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی خود اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں پروردگار ہوں، میں رب ہوں، تو یہ جملہ کفریہ ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس شخص سے خوش ہو رہا ہے کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے. تو اب غور کریں کہ گناہ کا صدور اس سے تو ہوا، لیکن کیا اس وجہ سے گناہگار ہو گیا وہ؟ تو گناہ کا صدور ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس بنا پر وہ گناہگار ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجیے کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے، رات کے وقت ابھی پہنچ گئے کسی ہوٹل میں. ہوٹل والے سے آپ نے کہا کہ ایک گلاس پانی لائیں. اندھیرا تھا، ہوٹل والے نے آپ کو گلاس میں پانی کی جگہ پر کیا دیا؟ شراب دے دیا. آپ نے پی لیا. آپ نے کیا پیا؟ پانی یا شراب؟ شراب پیا ہے، لیکن کیا سمجھ کر پیا؟ پانی سمجھ کر پیا. کیا شراب پینے کی وجہ سے آپ کو گناہگار کہا جائے گا؟ آپ نے پیا تو شراب ہے نا، تو کیا اس وجہ سے آپ کو گناہگار کہا جائے گا؟ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اس کو گناہگار کہا جائے گا، اس لیے کہ گرچہ اس نے شراب پیا ہے لیکن یہاں پر اس کے علم میں نہیں تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں. اس وجہ سے گرچہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو گناہ کہا جائے گا، لیکن اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس شخص کو تعین کے ساتھ گنہگار کہا جائے یہ ضروری نہیں ہے. تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ ہم راجہ یہی سمجھتے ہیں کہ کافر ہے. اور اس بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ تارک صلاۃ کسے کہا جائے. کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے، یہ تارک صلاۃ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے کئی دروس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تارک صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، جن سے صلاۃ کا تارک ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے العہد الذی بیننا وبینہم صلاۃ، نہیں کہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دے، بلکہ الصلاۃ کہا ہے. اور آپ طلبہ جانتے ہیں کہ الف لام جنس کے لیے آتا ہے، یعنی جن سے صلاح اس کی زندگی میں نہ ہو. تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو. چلیے یہاں پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر ہے. اب کسی شخص کے ساتھ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بعض ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کفر کی وعید سنائی گئی ہے. بعض ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کفر کی وعید سنائی گئی کہ اس وجہ سے وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. مثلا تارک صلاۃ. کیا اس وجہ سے کسی شخص کو تعین کے ساتھ کافر کہنا اور اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرنا یہ ہمارے سلف کا منہج ہے؟ اس سلف صالح کا کبھی منہج نہیں رہا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح تعین کے ساتھ کفار جیسا تعامل کیا جائے، کفار جیسا برتاؤ کیا جائے. مثلا اس کے ذبیحے کو نہ کھانا اور کہنا کہ اس کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے. اب تعین کے ساتھ اس کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کبھی سلف صالح کا طریقہ نہیں رہا ہے. اس لیے فتنوں کو سمجھنا اور سلف صالحین کے منہج پر چلنا انتہائی ضروری ہے. سلف صالحین کا پہلے منہج جانے کے اس مسئلے میں سلف صالحین کا منہج کیا رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور چلنا، یہ خصوصاً فتنوں کے زمانے میں انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضرورت پہلے کیا ہے؟ پہلے ضرورت ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کی تطبیق دی جائے اپنی زندگی میں. تو یہ ہے شبہات کا فتنہ جو کہ دین کے نام پہ کیا جاتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ناراض کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، میں دین کا ایک بہت بڑا جہاد کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے. تو یہ ہے شبہات کا فتنہ، جس سے بچنے کے کیا تدابیر ہیں انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. دوسرا فتنہ کیا کہا تھا ہم نے؟ شہوت کا فتنہ. اس فتنے کا تعلق شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ہے، جو انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ہر کوئی مبتلا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے
کہ اس نے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الستیر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. اگر ہمارے گناہوں کے تعلق سے دوسروں کو خبر ہو جائے جو ہم گناہ کرتے ہیں جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مصافحہ تک نہ کرے. یہ ہر شخص کی حالت ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان گنہگار ہے. ان میں سے سب سے پسندیدہ بندے اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لاتا، تمہیں ختم کر کے ایک دوسری قوم کو لاتا جو گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، توبہ کرتے. تو گناہ کا صادر ہونا ہر شخص سے آپ سمجھ لیے کہ یقینی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو، جس سے گناہ کا صدور نہ ہوتا ہو. لیکن ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ جو فوراً گناہ کرنے کے بعد سنبھل جاتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. تو شبہات کے، شہوت کے فتنوں کے اندر ہر کوئی مبتلا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. شیطان آپ کے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا ہے اپنی ڈیوٹی پر. جب شیطان کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا تو اسی وقت اس نے اللہ رب العالمین سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی تھی کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، اس انسان کو جنت سے باہر نکالنے کے لیے مجھے پاور دیا جائے، جنت میں داخل کرنے کے لیے مجھے پاور دیا جائے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اسے پاور دیا ہے. اور شیطان اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے انجام دے رہا ہے. ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اسے گناہ کے راستے پر لے جانے کے لیے. اور طلبہ علم کے ساتھ سب سے زیادہ شیطان لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے علم کے راستے سے دور کر دے. خصوصاً جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو سب سے زیادہ آپ کے پاس آئے گا. شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے. شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا ہے. شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی علمی مجلسیں قائم ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں اور دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے مختلف طریقے سے پریشان کرتا ہے. مختلف مشغولیات کے اندر، جاؤ سونے کا وقت ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، گھر کے اندر بیمار ہے، تمہیں یہ کام کرنا تھا، یہ کام کرنا تھا، یہ کام، ہزاروں کام اس وقت ذہن میں آتے ہیں جب کوئی انسان کسی دینی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے. تو اس شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے خیر سے دور کرنے، جنت سے دور کرنے اور جہنم سے قریب کرنے کے لیے. یہ ہے شہوت کا فتنہ، یہاں تک کہ اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میرے نیک بندوں کو تم گمراہ نہیں کر پاؤ گے. تو یہ دوسرا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ. تیسرا فتنہ کیا ہے؟ مصیبت اور آفت کا فتنہ. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ رب العالمین اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے. مصیبت کا فتنہ کیا ہے؟ بسا اوقات انسان مصیبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے گناہوں کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی گرفتار ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے جو عام حالت میں نہیں کر سکتا تھا وہ. مثلا گھر کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے رہے، جتنے بھی ڈاکٹر تھے ہر ایک کے پاس چلے گئے، لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. گاؤں کے اندر رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ، ایک تعویذ دیں گے فوراً صحیح. عام حالات میں آپ نہیں جانے والے تھے، آپ نے کوشش بھی کیا کہ اس کے پاس نہ جایا جائے، لیکن آخر میں ایسی مصیبت میں پڑے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. ایسے موقع پر انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. جو عام حالت میں گناہ کرنے پر راضی نہیں تھا وہ اس موقع پر گناہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور حلال طریقے سے کوشش کر رہا ہے لیکن کما نہیں پا رہا ہے، اور وہیں پر حرام راستے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. روزانہ لوگ آ رہے ہیں کہ
फला कंपनी में पैसा लगाओ, इतना सूद का तुम्हें मिल जाएगा, फला लोगों के साथ जाओ, इस तरह कुछ पैसे तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन ये तमाम रास्ते पैसे कमाने के क्या हैं? हराम रास्ते हैं। अगर उसकी हालत सही रहती, घर के अंदर फक्र फाका नहीं होता, तो इन रास्तों को इख्तियार नहीं करता। लेकिन मुसीबत घर के अंदर आ गई है, अचानक जलजला आ गया, घर के अंदर आग लग गई, कोई मुसीबत टूट पड़ी है। ऐसे मौके पर दीन पर साबित कदम रहना आसान नहीं होता। यह भी एक फितना है, मुसीबत का फितना। इन फितनों से अपने आप को कैसे महफूज रखें, चाहे वो शुबहात का फितना हो, शहवत का फितना हो या मुसीबत का फितना हो। ये 3 तरह के फितने हैं। इन फितनों से एक मुसलमान अपने आप को कैसे महफूज रखे, यही आज का दर्स है। वक्त कितना है? थोड़ा सा पानी। गरम हो रहा, थोड़ा सा बस। आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के फितनों के साथ हम घिरे हुए हैं। इन फितनों से अपनी हिफाजत जरूरी है, नहीं है? तो क्या रास्ते हैं शरीयत की तरफ से हमारे लिए, क्या रहनुमाइयां हैं कि इन फितनों से अपने आप को महफूज कर सके, बच सके, दीन पर साबित कदम रह सके। मैं कुछ रास्ते इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान करूंगा, गौर से सुने। पहली चीज है कि अपनी जात पर भरोसा ना करें। अपनी जात पर भरोसा ना करें, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे फितनों से महफूज रखे। अपनी जात पर भरोसा ना करे, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीन पर साबित कदम रखे। अपने इल्म का गुरूर ना हो। क्या हुआ? अच्छा, दुआ कलम का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अपने इल्म का गुरूर ना हो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते मैं तो माशाअल्लाह बहुत बड़ा आलिम दीन हूं, अगर मैं इस तरह की फितना परवर किताबों के करीब जाऊं, फला शख्स की बात सुनूं जो कि फितनों की दावत देता है, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं इस फितने के अंदर गिरफ्तार नहीं हो सकता। और इस खुशफहमी में वो अहले बिदात के करीब जाता है, अहले बिदात को पढ़ना शुरू करता है, उनकी तकरीरें सुनना शुरू करता है, उनकी मजलिसों में हाजिरी देने शुरू करता है, और चंद सालों के बाद पता चलता है कि खुद उसकी दावत देने लगा। पहले बहुत खुशफहमी में था, अपनी जात पर बहुत गुरूर था। इमरान हत्तान नाम के एक मुहद्दिस थे, उनके दर्स में मुहद्दिसीन किराम बैठा करते थे, उनकी हदीसें लिखते थे। इस पाए के आलिम दीन थे वो। एक खातून के साथ शादी की जो खारिजी फिक्र की थी, लोगों ने मना भी किया कि उसकी फिक्र खारिजी फिक्र है, तुम गिरफ्तार हो जाओगे। उसने क्या कहा, मैं उसे दीन की तरफ लेकर लाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसी औरत से शादी करके मैं उसे दीन की तरफ बुला के लाऊंगा। आप जायजा ले, अक्सर ऐसे लोगों की हालत क्या होती है बाद में, वो तो बुला के नहीं ला पाते इस्लाम की तरफ, ये खुद उस तरफ चले जाते हैं। यही हालत हुई उसकी। चंद सालों के बाद ये खारिजियों का इमाम बना। ये इमरान हत्तान चंद सालों के बाद क्या बना, खारिजियों का सरदार और खारिजियों का इमाम बना। इसकी पहले की हालत ऐसी नहीं थी। इसलिए अपनी जात पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका बताया है उस तरीकों को इख्तियार करें। इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बहुत ही नेक बख्त वो बंदा है जो फितनों से महफूज कर लिया गया। फितनों के अंदर दाखिल होकर चेक नहीं करना है, बल्कि उससे दूर रह के अपने आप को बचाना है। यह है तरीका, इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर का एक मुहाज़रा है इसी हदीस की शरह पर। आप यूट्यूब पर लिखें इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, जो तलबा है, और सुने इस मुहादरे को। इस हदीस का क्या माना है और कितनी अजीम हदीस अल्लाह के रसूल की। जो लोग कहते हैं ना कि हम फितने के करीब जाएं, जरा देखें वो क्या कहते हैं, उनकी बात थोड़ा सुने तो
क्या हर्ज है, अच्छी चीजें होंगी वो ले लेंगे और गलत चीजों को छोड़ देंगे। इस हदीस की शरह सुने शेख अब्दुल रज़ाक ने जो की है, इन्न सईद लमन जुन्नबल फितन, फितनों से अपने आप को दूर रखना है, इस तरह अपने आप को बचाना है। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अपनी ज़ात पर भरोसा ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखलाई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के रसूल बकसरत ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये कौन दुआ करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत इस दुआ को करते हो तो हम और आप किस कदर मोहताज हैं इस दुआ के करने के लिए। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम रखे दीन पर। सिर्फ इल्म की वजह से कोई फितनों से महफूज रह जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि मनहज का सलीम होना, सही होना और फितनों से महफूज रहना और इन मुनहरिफ अफकार से महफूज रहना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुसूसी फजल व करम है। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस फजल व करम का सवाल करते रहें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हमेशा ये दुआ करते रहें। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज हुई, आपके दिल के अंदर सच्ची तलब होनी चाहिए। आपके दिल के अंदर हकीकत में सच्ची तलब और सच्ची तड़प होनी चाहिए कि आप फितनों से बचना चाहते हैं। अगर आपके दिल के अंदर सच्ची तलब होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद भी होगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है, जो कोशिश करते हैं उनके लिए हम रास्ते आसान कर देते हैं। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा, वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा। क्या माना इहतदौ का? यानी जो हिदायत का कस्द करते हैं, इरादा करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे हिदायत मिल जाए, किसी तरह मैं फितनों से महफूज रहूं, इसके लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को फितनों से महफूज रखते हैं। इसलिए दूसरी चीज है कि आपके दिल के अंदर सच्ची तलब और सच्ची तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फितनों से महफूज रखे। तीसरी चीज है इल्म और तहकीक का होना। खुसूसन शैतान के फितनों से महफूज की आगाही का यही तरीका है कि आपको पहले पता हो कि शैतान किस किस तरीके से आपको शिकार कर सकता है। शैतान हर शख्स को एक ही तरीके से दीन से दूर नहीं करता। किसी को शैतान इबादत के अंदर बहुत ज्यादा लगाकर यहां तक कि बिदअत के अंदर दाखिल कर देता है, इस तरीके से गुमराह करता है, और किसी को इबादत से बहुत ज्यादा दूर करके यहां तक कि गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है, उस तरह उसको फितने के अंदर शुमार करता है, शामिल करता है, मुब्तला करता है। शैतान को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि उसे कामयाबी किस रास्ते से मिलेगी। उसका असल टारगेट क्या है? इसे हिदायत से दूर करो। अब अगर एक शख्स जो मुत्तकी हो, हमेशा नमाज और रोजे का पाबंद हो, नफली रोजे रखता हो, सदका तो खैरात में मशगूल हो, शैतान भी जानता है कि इस बंदे को अगर शराब के लिए मैं दावत दूंगा तो यहां पर कामयाबी मिलनी मुश्किल है इसकी। इसलिए क्या करता है, जिस रास्ते में वो लगा हुआ है उसी रास्ते को उसके लिए मुज़य्यन करके उसे और मजीद इबादत की बात करता है कि ये भी इबादत करो, ये भी इबादत करो, यहां तक कि करते 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 उसे बिदअत के अंदर दाखिल कर देता है। जिसके अंदर दीन के ताल्लुक से माशाअल्लाह सलाबत है, दीन पर जमे रहना चाहते हैं, तो उनके अंदर इस तरह की फिक्र दाखिल कर देता है, जिसके बारे में अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि बाद लोग क्या करते हैं कि अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ कुफार जैसा तामुल करते हैं। नेक इरादा है, लेकिन जिस रास्ते में कोई बढ़ता है शैतान कोशिश करता है कि उसी रास्ते को उसके लिए इस्तेमाल किया जाए और उस रास्ते से उसको गुमराह कर दिया जाए। इसलिए इल्म और तहकीक का होना बहुत जरूरी है कि हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन क्या है, सलफ सालिहीन का मनहज क्या है। जब इल्म होगा तो इल्म होने की बिना पर आप इन फितनों से अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। आपके पास इल्म ही ना हो तो आप कैसे अपने आप को इन फितनों से महफूज कर सकते हैं? आप तो ये सोचेंगे कि मैं खैर का काम कर रहा हूं। तो इल्म बहुत बड़ा हथियार है इन फितनों से अपने आप को महफूज करने का। ये तीसरी चीज हुई। चौथी चीज हुई
قرآن کریم سے خصوصی تعلق ہو آپ کا، قرآن کریم سے خصوصی تعلق ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا ہی ایک یہ درجہ ہے، علم کا ہی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک قسم ہے، لیکن چونکہ قرآن کے تعلق سے خصوصی طور پر شریعت کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، اس لیے اس کو ہم خصوصی طور پر ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہے ان بیماریوں کے لیے. شفا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بیماری سے نا. تو کس طرح کی بیماریوں کا شفا ہے؟ لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریاں ہیں. یہ جسم کی بیماری نہیں ہے، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں. تو ان دلوں کی بیماریوں کے لیے سب سے بڑی شفا کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دلوں کی بیماریوں کے شفا کے طور پر نازل کیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اسی طرح اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن لوگوں کو ہدایت کی طرف راستہ دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ھدی للمتقین. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا وہ ہدایت پائے گا. یہ ہدایت کی کتاب ہے جسے بعض لوگوں نے تعویذ اور گنڈے کی کتاب بنا لیا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے کس لیے نازل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ہدایت کی کتاب ہے. جنہوں نے جب اللہ کے رسول سے قرآن کی تلاوت سنی حالت کفر میں تھے، لیکن اس قدر قرآن کریم نے ان کے دل پر اثر کیا، کیا انہوں نے گواہی دی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ قرآن کی صفت ہے. یہ قرآن جو اس کے ساتھ اپنی زندگی جوڑے رکھتا ہے اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا. بہت بڑا سبب ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھنے کے لیے، گمراہی اور ضلالت سے بچنے کے لیے، کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مضبوط ہو. قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے تو انشاءاللہ آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ان گمراہیوں سے اور ان ضلالتوں سے آپ محفوظ رہیں گے. پانچویں چیز ہے ان فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو. عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ نہ ہو. اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہوگا تو فوراً قدم پھسل جاتا ہے. اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہو تو فوراً قدم پھسل جائے گا. لیکن عقیدہ پختہ ہو تو انسان مصیبت کے وقت بھی جمع رہتا ہے. چاہے بچہ مر جائے لیکن میں کسی تعویذ و گنڈے والے کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ شرک ہے. کیا ایکسیڈنٹ سے اور دوسری وجہوں سے بچے نہیں مرتے، لوگ نہیں مرتے؟ کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہاں جا کر مجھے شفا مل ہی جائے؟ اگر مل بھی جائے لیکن اس کے بدلے مجھے آخرت میں جہنم ملے تو کون سی چیز بہتر میرے لیے ہے؟ اگر عقیدہ انسان کا پختہ ہو تو ہر طرح کے فتنوں کا وہ مقابلہ کر لیتا ہے. ایسے موقع پر اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. ورنہ عقیدہ اگر تھوڑا سا بھی ڈھل مل ہوا تو جیسے ہی فتنے اس پر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں فوراً قدم پھسل جاتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر بعض لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر. یہ کس وجہ سے ہے؟ عقیدہ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے ہی تھوڑا سا کوئی فتنہ اٹیک کیا فوراً قدم پھسل گئے. تو فتنوں سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ عقیدہ آپ کا پختہ ہو. آپ توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں، اس کا معنی صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کے نواقض کیا ہیں، سنت کے متعلق، بدعت کے متعلق، ان دین کے بنیادی مسائل کے متعلق زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مسلح کریں. علماء کے دروس میں بیٹھیں، اور علماء پر بھی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کے تعلق سے عوام کے مابین بکثرت گفتگو کریں یہاں تک کہ یہ چیزیں راسخ ہو جائیں.
افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں توحید اور عقیدے پر جتنی محنت ہونی چاہیے تو اتنی نہیں ہوتی، اور وہ بہت سارے مسائل جو حقیقت میں کلاس روم میں طلبہ کے سامنے پڑھانا چاہیے تھا، عوام کے درمیان ہم لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان مسائل کا اصل مقام کلاس روم تھا کہ طلبہ کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے، اور جو مسائل لوگوں کے درمیان بیان کرنے چاہیے تھے وہاں پر ہم بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ جائزہ لیں کبھی کہ ان بنیادی مسائل کے تعلق سے جن کی بنا پر ایک انسان مسلمان باقی رہ سکتا ہے، جس کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، ان مسائل کے تعلق سے لوگوں کو کتنی جانکاری ہے۔ آپ پائیں گے کہ اکثر و بیشتر لوگ معاشرے کے اندر دین کے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں۔ ابھی کہیں پر جادو وغیرہ کا کوئی میلہ سجے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جس طرح دوسرے قوم کے لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھی قوم کے لوگ اسی طرح جا کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا حکم ہے جادو دیکھنے کا اور جادو کرنے کا؟ یہ کفر ہے، نواقض اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے آپ پائیں گے جو اس عمل کے اندر ملوث ہیں، اور لوگ بھی مزے لے رہے ہیں، دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج تو موبائل کا زمانہ آ گیا، موبائل کے اندر بھی یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان مسائل کے تعلق سے زیادہ لوگوں کے درمیان بیان کریں اور لوگوں کو ان دین کے بنیادی مسائل کا علم دیں، تاکہ یہ پختہ عقیدہ والے ہوں اور اس طرح کے فتنوں کے وقت ان کے قدم نہ پھسلیں، نہ ڈگمگائیں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ چھٹی چیز ہے سلفی علماء کی صحبت اختیار کرنا، جو علماء منہج سلف پر قائم ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے دروس میں حاضر ہوں، ان کی کتابیں پڑھیں، دین کے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کریں، اور جو بھی منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہوں ان سے اپنے آپ کو ہٹا کر رکھیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جیسے ہی ایک انسان، خصوصاً ایک عام شخص، ہر طرح کے لوگوں کو سننے لگتا ہے تو وہاں پر وہ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اس کے سامنے یہ واضح ہی نہیں ہو پاتا کہ حقیقت میں دین کیا ہے اور حقیقت میں ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ایسے علماء کے ساتھ جڑے رہنا یہ فتنوں سے مقابلے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تھوڑا سا ساتویں چیز ہے انبیاء اور صالحین کے ثابت شدہ جو قصے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کے اندر تمام قصے ثابت ہی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی جو قصے صحیح اسانید سے مروی ہے ان قصوں کو بکثرت پڑھا کریں۔ بہت سارے قصے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے، صالحین کے موجود ہیں۔ میں آپ کو قرآن کریم سے ایک نبی اور اسی طرح بعض اولیاء کرام کا قصہ بطور مثال پیش کرتا ہوں کہ کس طرح آپ ان فتنوں سے ان قصوں کو پڑھ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کا قصہ ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ یہ قصہ ہے جو کہ ایک نبی کا ہے۔ ایک اور قصہ سورہ کہف کے اندر ہے جو کہ اولیاء کرام کا ہے، اصحاب کہف کا قصہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 سال سے زیادہ یہ اس غار کے اندر رہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو بیدار کیا، اس کیفیت سے وہ واپس آئے۔ یہاں ایک نبی ہے اور وہاں پر اولیاء کرام ہیں۔ یہ قرآن کریم کا قصہ ہے، کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنا درس ہے۔ یہاں پر اس نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا
کیا کہا؟ کم لبست، کتنے دنوں تک تم موت کی حالت میں رہے؟ تو کیا جواب دیا؟ یومن او بعض یوم، ایک دن ہوگا یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ کون ہے؟ ایک نبی ہے، اور یہی جواب اصحاب کہف نے بھی دیا، یومن او بعض یوم والا، کہ ہم کتنے دنوں تک رہے اس حالت میں؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اتنا ہم رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ کتنے دن تک تھے؟ یہاں پر 100 سال، وہاں پر 300 سال سے زیادہ۔ ایک نبی کو اور اولیاء کرام کو خود اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے کہ موت کے بعد کتنی مدت تک رہے اس کے بارے میں بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد وہ قبر میں ہوتے ہوئے بھی آپ جو کچھ کرتے ہیں سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہتے نہیں کہتے؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ ان کو خبر رہتی ہے، آپ ان سے فریادیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، سب کچھ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے قصے پڑھیں گے اس طرح کے تو ان سے پوچھیں کہ اس نبی کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اتنی بھی بات ان کو پتا نہیں چل سکی کہ کتنے دن تک ہم تھے، صحیح جواب تک نہیں دے سکے۔ 100 سال رہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن ہوگا یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ۔ اولیاء کرام 300 سال تک رہے، یہ بھی پتا نہیں کہ کتنے دن تک تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی خبر ہوتی ہے ان کو۔ تو اس طرح بے شمار قصے موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین۔ یہ کون ہے؟ ایک نبی ہے، خلیل اللہ ہیں، لیکن خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا ہے نا، فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ بیٹا دینے والے ہیں۔ یہاں ایک نبی ہیں جو خود اپنی اولاد پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہاں بابا اس نبی سے بھی بڑے ہو گئے جو ہمیں اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے قصوں کے اندر ہمارے لیے عقیدے کے مسائل میں جو فتنے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں، بے شمار فتنوں سے محفوظ ہونے کا درس موجود ہے، سبق موجود ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام کے قصے، صالحین کے قصے جو موجود ہیں ان کو بغور پڑھیں، بے شمار مسائل کا آپ کو جواب مل جائے گا، بے شمار فتنوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ 8ویں چیز ہے اللہ کا بکثرت ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان ان پر اٹیک نہیں کر پاتا۔ شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اکثر و بیشتر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ تعویذ دیتے ہیں، گنڈا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کوبیراج، کوبیراج کہتے ہیں نا۔ ان کے پاس چلے جائیں، یہ اکثر و بیشتر جنوں شیاطین کے جو کیسز ان کے پاس جاتے ہیں نا، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، نماز سے دور رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں۔ اگر صرف ذکر و اذکار کا اہتمام کر لے تو شیطانوں کے قریب نہیں جائے گا۔ جتنے بھی اذکار شریعت کی طرف سے ہمیں سکھائے گئے ہیں، صبح کے اذکار ہوں، شام کے اذکار ہوں، حمام میں داخل ہونے کا ذکر ہو، مسجد سے داخل ہونے اور نکلنے کے اذکار ہوں، بیوی کے ساتھ جمع کے، اور بھی جو روز مرہ کی زندگی میں ہم اذکار پڑھتے رہتے ہیں نا، تمام اذکار کے اندر آپ پائیں گے کہ ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے۔ اس میں کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت کی دعا ہے۔ ہر ذکر کے اندر آپ پائیں گے کہ شیطان سے حفاظت کی دعا موجود ہے۔ آپ حمام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس طرح آپ اکثر و بیشتر اذکار کے اندر یہی پائیں گے کہ شیطان سے حفاظت کی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو ایک بندہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھے اور ہمیشہ شیطان سے حفاظت کی دعا اللہ سے طلب کرتا رہے تو کیا شیطان اس پر اٹیک کر سکتا ہے؟ یہ جو کوبیراج کے پاس جانے والے تمام لوگ اگر صرف اس پر عمل کر لیں تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ذکر و اذکار کے اندر مشغول رکھے۔ جو اذکار دن اور رات کے اندر روز مرہ کی زندگی میں شریعت کی طرف سے ہمارے لیے سکھائے گئے ہیں، شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان کا اہتمام کریں۔ اور 10ویں چیز اسی کے ساتھ میں ختم کروں گا،
وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے خود یہ وعدہ کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے قدم کو ثابت رکھے گا۔ اللہ رب العالمین دین پر آپ کو ثابت رکھے گا، فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ دین کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مختلف طریقوں سے آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کر کے دین کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے کر دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر خود آپ اس میدان کے اندر نہیں آ سکتے تو کم از کم ان کی مدد کریں آپ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس گاؤں کے لوگ، جیسے کہ میں نے سنا، کہ دل کھول کر اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ اس مدرسے کی الحمدللہ وہ کفالت میں اپنی طرف سے ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ دین کی ایک مدد کا بہت بڑا طریقہ ہے کہ آپ دین کی مدد کریں۔ یہ دین کے قلعے ہیں مدارس، اس لیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان جگہوں پر خرچ کریں، دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، دین کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ دین کی مدد کریں گے، اللہ رب العالمین کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے قدم کو ثابت رکھے گا، آپ کو پھسلنے نہیں دے گا۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اس طرح کے فتنوں سے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ ہیں 10 طریقے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، جن سے ان فتنوں کا، جن کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا، اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے ہمیں فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیشہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، ہماری وفات کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین یا تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ تو آپ سب سماعت فرما رہے تھے شیخ فاروق عبداللہ نارن پوری حفظہ اللہ کو۔ اب آخری وقت آ چکا ہے کہ شیخ ہم سے کچھ ہی لمحے رہنے کے بعد انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے۔ شیخ محترم ہمارے لیے اتنے سارے قیمتی اوقات نکالے، شیخ کی کیا مشغولیت رہی۔ شیخ کے والد محترم خود بستر مرگ پر موجود ہیں، بیمار پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وہاں بہت قلیل وقت رہ کر کے یہاں اتنا لمبا وقت ہم آپ سب طلباء کرام کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر شیخ کے میزان حسنات میں عطا فرمائے۔ شیخ اپنی اتنی مشغولیات کے باوجود ہم سب کو اتنا وقت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان محنتوں کو، جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ہم شیخ کے لیے مزید دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین شیخ ہمارے اس مدرسے میں بارہا آتے رہیں اور اس مدرسے کے طلباء کرام، اسی طرح سے اساتذہ کو اپنی قیمتی باتوں سے مزید نوازیں۔ مزید باتیں نہ کرتے ہوئے، چونکہ وقت اذان کا بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہیں پر اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔